بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہائی کورٹ۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق ملک کے چاروں صوبوں میں ایک ایک ہائی کورٹ کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اب ان کی کمپوزیشن تشکیل جو ہے نا وہ ہائی کورٹ کی کس طرح ہوتی ہے کہ ہر صوبے کے ہائی کورٹ ایک چیف جسٹس اور چند ججوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ آئین کے مطابق ججوں کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ ججوں کی تعداد ملکی حالات اور مقدمات کے مطابق پارلیمنٹ مقرر کرتی ہے۔ جب تک پارلیمنٹ ایسا نہیں کرتی تو یہ اختیار کس کے پاس رہتا ہے؟ صدر کے پاس رہتا ہے۔ آپ اگر ہائی کورٹ کا جج بننا ہو تو اس کے لیے کوالیفیکیشن یا اہلیت وہ کون سی چیزیں اس میں شامل ہیں؟ تو سب سے پہلے وہ پاکستان کے شہری ہو، اس کی عمر کم از کم جو ہے نا وہ 40 سال ہو، ہائی کورٹ میں وکالت کا 10 سالہ تجربہ رکھتا ہو، 10 سال تک کسی بھی عدالتی عہدے پر فائز رہا ہو، 10 سال تک سول سروس کا تجربہ ہو، 3 سال تک بطور ڈسٹرکٹ یا سیشن جج کام کر چکا ہو۔ اب اس کی تقرری کون کرتا ہے؟ یہ اپائنٹمنٹ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججوں کی تقرری صدر پاکستان پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کونسل کی سفارش پر کرتا ہے۔ اب اس کی ٹرمینیشن دیکھ لیں۔ برطرفی اعلیٰ عدالتی کونسل، سپریم جوڈیشل کونسل، دماغی یا جسمانی معذوری، بدعنوانی، اختیارات کا ناجائز استعمال اور آئین کی خلاف ورزی کرنے پر کسی بھی جو جج اس میں اگر ملوث ہو تو اس کو کیا کر سکتی ہے؟ ان وجوہات کی بنا پہ کسی بھی جج کو برطرف کیا جا سکتا ہے۔ برطرفی کا اختیار صدر پاکستان کے ہاتھ میں ہے۔ اب ایک جو عہدے کی میعاد ہے وہ کتنی ہے؟ ہائی کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 62 ایئرز ہے، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ جو ہے نا وہ دے سکتا ہے۔ اب اس کا حلف یا عہد کون لیتا ہے کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس متعلقہ گورنر کے سامنے، جبکہ جج متعلقہ چیف جسٹس کے سامنے اپنے عہدے کا حلف لے گا۔ اگر ہائی کورٹ کا کوئی جج ہے تو وہ اسی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے حلف لے گا۔ اگر کسی بھی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے تو وہ گورنر کے سامنے حلف لے گا۔ اب اس کا ہیڈ کوارٹر دیکھ لیں۔ ہائی کورٹ کا صدر دفتر متعلقہ صوبائی دارالحکومت میں قائم ہے، لیکن اس کے بینچ جو ہے نا وہ صوبے کے دیگر شہروں میں بھی قائم کیے گئے ہیں۔ قائم مقام یا عادی جج، اگر کسی ہائی کورٹ میں کام زیادہ بڑھ جائے یا کام کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو صدر پاکستان مخصوص حالات کی صورت میں قائم مقام جج اور صوبائی چیف جسٹس عارضی جج تعینات کر سکتے ہیں۔ اب بینچ کیا ہوتا ہے؟ صوبے کے چند بڑے شہروں میں لاہور ہائی کورٹ کے بینچ قائم کیے گئے، عام طور پر مقدمات کی سماعت ایک جج کرتا ہے جس کو سنگل بینچ کہتے ہیں۔ عام مقدمات کی سماعت کے لیے 2 یا 2 سے زیادہ جج مقرر کیے جاتے ہیں جو ڈویژنل بینچ کہلاتے ہیں۔ ان کا فیصلہ جو ہے نا وہ کثرت رائے سے ہوتا ہے۔ اب ان کے اوپر ریسٹرکشن یا پابندیاں کون سی ہیں؟ دوران ملازمت کوئی جج کوئی منافع بخش عہدہ نہیں سنبھال سکتا۔ ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد کوئی سرکاری انتظامی عہدہ بھی نہیں لے سکتا۔ وہ ریٹائرمنٹ کے 2 سال تک وہ کسی ہائی کورٹ میں بطور وکیل بھی پیش نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے دیکھیں جو آپ کی ہیں پریویلیجز اور دوسرا تنخواہ جو مراد ہیں۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججوں کو معقول تنخواہ دی جاتی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ معقول پنشن کے حقدار ہیں۔ رہائش، آمد و رفت، الاؤنس کی سہولیات بھی حاصل ہوتی ہیں، لیکن ان کا تعین کون کرتا ہے؟ پارلیمنٹ، اور صدر پاکستان اس کی توثیق کرنے کی ان کے پاس اتھارٹی ہے۔ اختیارات ہائی کورٹ کے کیا ہیں؟ ہائی کورٹ صوبے کی اعلیٰ عدالت ہے، وہ اپنے صوبائی حدود کے اندر مندرجہ ذیل اختیارات استعمال کرتی ہے اور فرائض سر انجام دیتی ہے۔ سب سے پہلے ابتدائی دائرہ سماعت جو ہے نا اس کا لاہور ہائی کورٹ کو ایسے تمام معاملات میں ابتدائی سماعت کا دائرہ اختیارات ہے جہاں آئین میں درج بنیادی حقوق کے حقوق ہیں ان کے تحفظ کا سوال پیدا ہوتا ہو۔ اپیلوں کی سماعت ہائی کورٹ صوبے کی تمام ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹس کے ہر فیصلے کے، چاہے وہ فیصلہ دیوانی ہو یا فوجی ہو، ان کی جو مقدمات جو ہے نا ان کے اپیل سننے کا اختیار رکھتی ہے۔ فوجداری نوعیت میں سزائے موت یا عمر قید کی سزا اور دیوانی مقدمات میں 10,000 مالیت کے مقدمے کے خلاف اپیلیں سننے کی مجاز ہے۔ اس کے بعد ہے جی حکم ناموں کا اجرا۔ ہائی کورٹ اپنی صوبائی حدود کے اندر مندرجہ ذیل احکامات نامے جاری کر سکتی ہے۔ ہائی کورٹ کسی سرکاری حکم نامہ آمر اس کا ہے جی آپ کا ہائی کورٹ کسی سرکاری افسر، کارپوریشن یا ماتحت عدالت کو کسی فرض کی ادائیگی کرنے کا حکم دے سکتی ہے جو وہ نہ کر رہا ہو۔ مطلب کوئی بھی ادارہ اگر کسی صوبے کے اندر اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر رہا یا اس میں کوتاہی کر رہا ہے تو آپ کی ہائی کورٹ متعلقہ صوبے کی جو ہے نا
کسی بھی جو جس صوبے کی ہوگی وہ اسے یہ حکم دے سکتی ہے کہ وہ اپنا کام کرے۔ اس کے بعد ہے جی آپ کا کہ حکم امتناعی، اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ہائی کورٹ کا کسی سرکاری افسر، کارپوریشن یا ماتحت عدالت کو کسی فرض کی ادائیگی سے منع کر سکتی ہے جو وہ غیر قانونی طور پر کر رہا ہو اور اس کے وہ والی چیز اس کے اختیارات میں نہ ہو۔ اب حکم تعین اختیارات، اگر کوئی عدالت غیر قانونی طور پر اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کرے تو ہائی کورٹ کیا کرتی ہے، حکم تعین اختیارات کے ذریعے اس فیصلے کو بدلنے اور قانونی طور پر پہلے فیصلے میں رد و بدل کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اس میں آگے ہے جی حکم حبس بجا۔ ہائی کورٹ کسی زیر حراست شخص کی درخواست پر اس شخص کا متعلقہ ریکارڈ کو حکم حبس بجا کی روح سے ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم صادر کر سکتی ہے تاکہ وہ یہ معلوم کرے کہ اسے غیر قانونی طور پر تو قید نہیں کیا گیا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو عدالت اسے رہا کرنے کا حکم جاری کرتی ہے۔ حکم اظہار وجوہ، اس حکم کے ذریعے وہ کسی سرکاری عہدے دار سے یہ وضاحت طلب کرنے کا اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ کس قانون کے تحت کون سا جو اختیار استعمال کر رہا ہے، وہ کس قانون کے تحت اپنی اتھارٹی یا اختیارات استعمال کر رہا ہے اور اپنے عہدے پر فیض ہے۔ نگرانی کے اختیارات، ہائی کورٹ صوبے کی تمام ماتحت عدالتوں کی نگرانی کرتی ہے، ان کے لیے اصول و ضوابط وضع بناتی ہے اور ہدایات جاری کرتی ہے۔ ہائی کورٹ کے فرائض میں یہ تمام باتیں ہائی کورٹ کے فرائض میں شامل ہیں۔ ماتحت عدالتوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے معینہ ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں اور ان کے خلاف ضابطہ کارروائیوں پر گرفت کرنے کے لیے اچانک چھاپے بھی مارے جاتے ہیں۔ بنیادی حقوق کا تحفظ، ہائی کورٹ کو بنیادی حقوق کے تحفظ ان کی بحالی کے لیے خصوصی اختیارات حاصل ہیں۔ کسی شہری کی درخواست پر اگر اس کا بنیادی حق کہیں پہ بھی کوئی اس کو پریشانی ہے تو وہ بحال کرنے کا حکم کر سکتی ہے۔ یہ کسی حکم یا قانون کو کالعدم قرار دے سکتی ہے جو بنیادی حقوق کے خلاف ہو۔ توہین عدالت کی کارروائی، ہائی کورٹ کسی شخص پر توہین عدالت کے الزام میں مقدمہ چلا سکتی ہے اور اسے سزا بھی دے سکتی ہے۔ ہائی کورٹ کسی اہم قانونی نکتے کے بارے میں گورنر کو مشورہ دے سکتی ہے بشرطیہ وہ جو گورنرز ہیں وہ اگر مشورہ طلب کرتے ہیں، لیکن اس کو ماننے کے وہ پابند نہیں ہوگا، صرف مشورہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ضلعی عدلیہ، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس۔ ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ ہوتی ہے جس کا سربراہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی معاملات کی مدد کے لیے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا تقرر کیا جاتا ہے، جن کے عدالتی اختیارات ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے برابر ہوتے ہیں، تاہم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس عدالتی انضمام کے اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ضلعی عدلیہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جو کورٹس ہیں یہ ابتدائی، دیوانی، فوجداری عدالت ہائے کے احکامات کے خلاف اپیلیں اور نگرانی کی سماعت کرتی ہیں، تاہم زیادہ اہم مقدمات بشمول قتل کے سماعت کا اختیار ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس ہی ہوتا ہے۔ ابتدائی عدالتی و دیوانی فوجداری جو مقدمات ہوتے ہیں ان کا سول جج کی عدالت ابتدائی عدالت دیوانی ہوتی ہے۔ تمام سول مقدمات ابتدائی عدالت دیوانی میں سول جج کے سامنے ہی سماعت ہوتے ہیں۔ سول جج کے پاس مجسٹریٹ کے اختیارات ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ دیوانی کے ساتھ ساتھ ابتدائی عدالت فوجداری کا کام بھی کرتا ہے۔ زیادہ تر فوجداری اور دیوانی مقدمات سول جج ہوں یا پھر جوڈیشل مجسٹریٹ ہوں، ان کے عدالت میں سماعت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیملی اور کرایہ داری کے مقدمات کی سماعت میں بھی جو ابتدائی سماعت ہے وہ بھی یہیں پہ ہوتی ہے۔ فیملی مقدمات کی سماعت کے وقت سول جج کو فیملی جج کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں، جبکہ کرایہ داری کے مقدمات میں سماعت کے دوران اس کو رینٹل ٹربیونل کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تھا جی آپ کا چیپٹر، تو واٹس ایپ گروپ پہ ساتھ رہیے گا۔ اس کے جو آگے ایکسرسائز ہے یا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کا ہوگا آبجیکٹیو اور شارٹ کویسچن کے حوالے سے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اپنا اس سے اگلا چیپٹر شروع کریں گے۔ امید ہے آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔